رانو چڑیا اپنی بیٹی گڑیا کو سردیوں کے کپڑوں کی دکان پر لے کر جاتی ہے۔ کون سی ٹوپی لے گی میری بیٹی؟ اپنی پسند کی دیکھ لے، پھر گھر جا کر منہ سے نہ کہنا کہ اچھی نہیں ہے۔ گڑیا دکان میں لگی ساری ٹوپیاں دیکھتی ہے اور اسے ایک لال رنگ کی ٹوپی پسند آ جاتی ہے۔ مما، میں وہ لال رنگ والی ٹوپی لوں گی، مجھے وہ لے دیں۔ بھائی جی، وہ لال رنگ کی ٹوپی کتنے کی ملے گی؟ بہن، وہ اچھا مال ہے، 100 روپے میں ملے گی۔ یہ لے لیں، یہ سفید اور نیلی، یہ 50-50 میں مل جائے گی۔ نہیں، میری بیٹی کو وہی پسند ہے، وہ دے دیں۔ پیچھے سے گوری کوی اور اس کا بیٹا جگو آ جاتے ہیں۔ مما، وہ لال رنگ کی ٹوپی مجھے وہی لینی ہے۔ اچھا، ابھی لے کر دیتی ہوں۔ بھائی جی، وہ لال رنگ کی ٹوپی دے دیں۔ لیکن وہ تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے خرید لی ہے۔ ابھی لی تو نہیں ہے نا، اور اگر لی بھی ہے تو میرے جگو کو پسند آ گئی ہے، اور جو چیز میرے جگو کو پسند آ جائے ہم وہ چیز لے کر ہی رہتے ہیں۔ گوری، آپ دوسری دیکھ لیں، سارے رنگ لگے ہوئے ہیں، نیلے، پیلے، کالے، ہرے۔ میرے پاس سردیوں کی بہت زیادہ ورائٹی ہے۔ دکان والا پکشی گوری کوی سے کہتا ہے، میں وہی لوں گا۔ جگو نیچے لیٹنے لگتا ہے۔ جگو، کہا نا لے دیتی ہوں بیٹا، اٹھ جاؤ، پنکھ گندے ہو جائیں گے۔ مما، مجھے وہ نیلے رنگ والی لے دیں، مجھے وہ بھی پسند ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں وہ نیلے رنگ والی ٹوپی دے دیں۔ رانو چڑیا اپنی بیٹی کو نیلے رنگ کی ٹوپی لے دیتی ہے اور گوری کوی اپنے بیٹے جگو کو وہی لال رنگ کی ٹوپی لے دیتی ہے۔ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ گھر جا کر گڑیا وہ ٹوپی پہن کر دیکھتی ہے۔ مما، یہ ٹوپی میرے کیسی لگ رہی ہے؟ بہت ہی سندر، میری بیٹی کے اوپر ہر رنگ ہی سج جاتا ہے۔ مما دیکھیں، میری لال رنگ کی ٹوپی کیسی لگ رہی ہے؟ بہت اچھی لگ رہی ہے بیٹا۔ اچھا، میں روٹی بنا لوں، تم وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، میں یہاں ہی بیٹھوں گا، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ چنگاری چولہے سے اڑ کر جگو کی ٹوپی پر گر جاتی ہے اور جگو کی لال ٹوپی میں ایک بڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے۔ جگو بیٹا، اپنی ٹوپی اتار کر جھاڑو، اس پر چنگاری گر گئی ہے۔ جگو ٹوپی اتار کر دوبارہ پہن لیتا ہے، لیکن جگو کی ٹوپی میں ایک بڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے۔ جگو، میں نے کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، آج ہی ٹوپی لی اور آج ہی اس میں سوراخ پکڑ لیا۔ میں نہیں لوں گا، میں سوراخ والی پھٹی ہوئی ٹوپی نہیں لوں گا، مجھے نہیں لینی ہے۔ جگو بیٹا، اتنی ضد نہ کیا کرو، پہلے ہی چڑیا سے لڑ جھگڑ کر یہ ٹوپی لی تھی۔ نہیں لوں گا۔ جگو اپنی ٹوپی اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اچھا، چپ کر جاؤ، میں جاتی ہوں دوبارہ دکان پر اور دیکھتی ہوں اگر وہ اس ٹوپی کو بدل دے تو۔ گوری کوی وہ ٹوپی اٹھا کر دکان پر جاتی ہے۔ بھائی جی، پکشیوں سے دھوکہ کرتے ہو؟ بتائیں، میں نے کیا دھوکہ کیا ہے؟ اس ٹوپی میں سوراخ ہے، دیکھ لو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سوراخ تم نے گھر جا کر کیا ہے یا پھر تمہارے بیٹے جگو سے ہو گیا ہے۔ میں اپنا مال دیکھ کر لگاتا ہوں، یہ ٹوپی پہلے ٹھیک تھی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تو اور کیا سچ بول رہی ہو؟ تمہارے جیسی کتنی ہی آتی ہیں میرے پاس دن میں۔ جاؤ، لے جاؤ یہ ٹوپی اٹھا کر، اس کی واپسی یا تبدیلی نہیں ہوگی۔ گوری کی دال نہیں گلتی اور گوری کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گوری کوی رانو چڑیا کے گھر جاتی ہے اور ٹوپی میں سوراخ والی جگہ اندر کی طرف کر کے رانو چڑیا سے کہتی ہے، جگو وہاں دکان پر ضد کر رہا تھا اور گھر جا کر رونے لگا ہے۔ جگو میرا بیٹا بہت نرم دل کا ہے۔ رونے لگا ہے؟ لیکن وہ کیوں؟ کہتا ہے یہ لال رنگ کی ٹوپی میری بہن گڑیا کو پسند تھی، میں نے بہت غلطی کی یہ لال ٹوپی لے کر۔ اب مجھے بھیجا ہے کہ میں یہ لال ٹوپی گڑیا کو دے کر وہ نیلے والی ہی لے آؤں۔ نہیں آنٹی، اب مجھے یہی پسند ہے۔ گڑیا بیٹی، اگر بدلنی ہے تو بدل لیں، مجھے معلوم ہے آپ کو لال رنگ بہت زیادہ پسند ہے۔ مما، بدل لوں؟ ہاں، کہا نا،
آپ یہ ٹوپی لے لیں۔ جگو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ گوری کوی گڑیا کو وہ پھٹی ہوئی لال رنگ کی ٹوپی دے دیتی ہے اور اسے نیلے رنگ کی ٹوپی لے لیتی ہے۔ جگو اپنی نئی ٹوپی لے کر خوش ہو جاتی۔ دوسرے دن گڑیا اپنی ٹوپی سر پر پہن کر ندی پر چلی جاتی ہے۔ وہاں گڑیا کی سہیلی مینا بیٹھی ہوئی تھی۔ گڑیا گڑیا، آپ کی ٹوپی میں تو ایک بڑا سا سوراخ ہے۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گڑیا ٹوپی اتار کر دیکھتی ہے۔ جگو کوے اور گوری آنٹی نے مجھے دھوکہ دیا، خراب ٹوپی مجھے دے کر میری نہیں لے لی۔ میں ابھی ان کے گھر جاتی ہوں۔ گڑیا روتی ہوئی گوری آنٹی کے گھر جاتی ہے۔ آنٹی، اس ٹوپی میں تو سوراخ ہے، میں یہ نہیں لوں گی۔ چل چل، ہمیں پاگل نہ بنا، ٹوپی میں سوراخ خود کیا اور آ گئی ہو ہمارے والی لینے۔ یہ جھوٹ ہے، آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ گوری کوی کہاں ماننے والی تھی۔ گڑیا روتی ہوئی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اچھا بیٹی، اب چپ کر جائیں، میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو نئی ٹوپی لے کر دے سکوں۔ ایسا کرو، اپنی نانو کے پاس جاؤ اور نانو سے رفو کروا لو۔ میں جا رہی ہوں مما، میں اپنی نانو سے یہ ٹوپی ٹھیک کروا لوں گی۔ گڑیا اڑتی ہے اور دوسرے جنگل اپنی نانو کے گھر چلی جاتی ہے۔ گڑیا اپنی نانو کو ساری کہانی سناتی ہے۔ اور اب انہوں نے میری ٹوپی لے کر مجھے سوراخ والی دے دی۔ گڑیا بیٹی، میرے پاس سفید رنگ کا دھاگا ہے، میں سفید رنگ کے دھاگے سے اس ٹوپی کو رفو کر دیتی ہوں۔ سفید اور لال کا کنٹراسٹ بہت اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے نانو، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ گڑیا کی نانو گڑیا کی ٹوپی کا سوراخ بند کر دیتی ہے اور سفید دھاگے سے رفو کر دیتی ہے، اور گڑیا خوشی خوشی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد جنگل کے سبھی چھوٹے پکشی گڑیا، جگو، ٹیٹی اور چھوٹا مٹھو جنگل گھومنے نکلتے ہیں۔ وہ سب جھرنے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سبھی نے اپنی اپنی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں۔ دیکھو دیکھو، گڑیا کی ٹوپی پھٹی ہوئی ہے، گڑیا نے اپنی ٹوپی سلائی کروائی ہوئی ہے۔ اور تمہیں کیا؟ تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ چلو سب پہاڑوں پر جاتے ہیں۔ وہ سب پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں۔ چیلو اپنی مما سے ضد کر رہا تھا۔ مما مما، میں نیلے رنگ کی ٹوپی لوں گا، مجھے نیلے رنگ کی ٹوپی ہی لینی ہے۔ میرے چیلو بیٹے، میں سبھی دکانوں پر دیکھ آئی ہوں، نیلے رنگ کی ٹوپی کہیں بھی نہیں ہے۔ میں تو نیلے رنگ کی ہی لوں گا، مجھے نہیں پتا۔ چیلو صبح سے روئے جا رہا تھا اور نیلے رنگ کی ٹوپی لینے کی ضد کر رہا تھا۔ چیل اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ جاتے جاتے ماہی چیل جگو کوے کے سر پر نیلے رنگ کی ٹوپی دیکھ لیتی ہے۔ ماہی چیل وہاں جاتی ہے۔ اوے چھوٹے کوے، یہ اپنی ٹوپی اتار کر مجھے دے دو۔ نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، آنٹی چیل آپ گڑیا کی ٹوپی لے لیں، یا پھر چھوٹے مٹھو کی، یا پھر کیکی کی لے لیں۔ میرے چیلو کو اسی رنگ کی ٹوپی لینی ہے، نیلے رنگ کی۔ میرا چیلو ایسی ہی ٹوپی مانگ رہا ہے۔ چیل جگو کوے سے اس کی ٹوپی چھین کر لے جاتی ہے۔ سب ڈرے ہوئے تھے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ جگو روتا ہوا اپنے گھر جاتا ہے۔ مما مما، مارے اسے، مارے، اس نے میری ٹوپی چھین لی ہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ میں چھوڑوں گی نہیں اسے، ایک بار مجھے اس کا نام بتاؤ۔ چیل، مما، چیل نے میری نیلی ٹوپی چھین لی ہے۔ چیل؟ نہ بیٹا نہ، میں چیل سے لڑائی نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میں نے گڑیا سے دھوکہ کیا، دکان پر ضد کی، اور پھر بعد میں اپنی پھٹی ہوئی ٹوپی دے کر اس کی نیلی ٹوپی لے لی، اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ جگو شام تک روتا رہتا ہے۔ گوری بھی مجبور تھی، اگر کوئی دوسرا پکشی ہوتا تو اب تک گوری اسے لڑنے گئی ہوتی، لیکن چیل کا سن کر
گوری کی بھی ہوا نکل جاتی ہے۔ دوسرے دن گڑیا ایک نئی ٹوپی لے کر جگو کے گھر آتی ہے۔ جگو بھائی آپ یہ ٹوپی رکھ لیں، میں نے اپنے گلک سے پیسے نکالے تھے، سوچا آپ کی ٹوپی تو چیل آنٹی نے چھین لی ہے، اس لیے میں آپ کے لیے نئی ٹوپی لے جاؤں۔ یہ سن کر جگو خوش ہو جاتا ہے۔ جگو بیٹا، دیکھا آپ نے گڑیا سے کتنا برا کیا، لیکن گڑیا پھر بھی آپ کے لیے نئی ٹوپی لائی ہے۔ لیکن مما، پھٹی ہوئی ٹوپی گڑیا کو دینے کا آئیڈیا آپ کا ہی تھا۔ گڑیا بیٹی، میں آپ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سب